السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے سنہرا جال۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ محمد افضل چودھری اپنے گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ وہ اپنے گاؤں کے خاص آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ان کا اثر و رسوخ بھی بہت تھا اور ان کے تعلقات و رواب بھی بہت بڑے بڑے عمرا سے تھے۔ ان کی حویلی پورے گاؤں میں اونچی حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ بہت بڑے رقبے پر بنی ہوئی یہ شاندار حویلی ہر طرح کی سہولت و آسائش و آرائش سے مزین تھی۔ قدیم اور جدید طرز تعمیر کا گویا ایک شاہکار تھی۔ اس کے سجے سجائے در و دیوار اور ساز و سامان سے آراستہ و پیراستہ کمرے اور دلان چودھری صاحب کی دولت و عمارت اور ان کی ذوق کے منہ بولتا ثبوت تھے۔ چودھری افضل ماشاءاللہ صاحب اولاد تھے۔ معاذ ان کا اکلوتا بیٹا اور ماں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں بہن بھائی بچپن سے ہی شہر کے اعلیٰ ترین اور مہنگے ترین اسکولوں اور کالجوں سے پڑھتے رہے تھے۔ دونوں ذہین بھی تھے اور تعلیم کا بھی شوق رکھتے تھے، لہٰذا ہمیشہ ہی اچھے اور ہونہار طالب علموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ دونوں بچوں کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد چودھری افضل نے بچوں کے لیے بہت پہلے سے ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ دونوں کے لیے اپنے ہی گاؤں میں ایک کالج اور ایک ہسپتال قائم کر دیا جائے۔ وہ اپنے گاؤں اور دیگر قریبی دیہاتوں کے لوگوں کے لیے اپنے علم کا نفع بانٹ سکے۔ چودھری افضل کے اس اعلیٰ و عمدہ سوچ اور ارادے کو جس نے بھی سنا خوب سراہا۔ گاؤں کے لوگ تو باقاعدہ جھولی پھیلا کر دعائیں دینے لگے۔ چودھری افضل بہت نفیس اور پاک نیتی انسان تھے۔ انہیں گاؤں کے لوگوں کی مظلومیت اور آسائشوں سے عاری پرمشقت زندگی کا احساس تھا اور ان اداروں کے قیام کے پس منظر میں یہی احساس کار فرما تھا۔ معاذ ایک قابل ڈاکٹر بن رہا تھا اور ماں نے ماسٹرز کر لیا تھا۔ چودھری افضل دونوں کو ان کے شعبے کے حساب سے آگے بڑھتا اور خوب ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی سوچ کر انہوں نے ہسپتال اور کالج بنوانے کے لیے ایک ٹھیکیدار سے بات چیت کے بعد کام کا آغاز کروا دیا تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد معاذ اور ماہا کچھ عرصے کے لیے لندن میں مقیم اپنے چچا جان کے پاس جانے کے لیے ضدی ہوئی تو چودھری افضل نے انہیں جانے سے نہیں روکا۔ بہتر ہے کہ کچھ عرصہ سیر و تفریح کر کے آؤ اور پھر آ کر اپنے کام کا آغاز تازہ دم ہو کر کرو، انہوں نے بڑی خوش دلی اور فراغ دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ابا جی، میں ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں اپنے فارم جمع کروا دوں۔ معاذ نے موقع پاتے ہی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ابھی کچھ عرصہ اپنا ہسپتال سنبھالو، خلق خدا کی کچھ خدمت کرو، پھر چلے جانا مزید پڑھنے، میں تمہیں نہیں روکوں گا بیٹا۔ انہوں نے کھلے دل کے ساتھ نہایت عمدگی سے اس بات کو بھی رد نہیں کیا اور اپنی خواہش بھی بتا دی۔ چند دن بعد دونوں بہن بھائی خوشی خوشی لندن کی سیر و تفریح کے لیے روانہ ہو گئے۔ چچا جان، چچی جان اور ان کے بچے کافی عرصے سے انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہے تھے، مگر تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے وہ جا نہیں پاتے تھے۔ اب تھوڑے عرصے کی مہلت و فراغت ملتے ہی ان کے اصرار میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا، لہٰذا چودھری افضل نے بھی انہیں مزید روکنا مناسب نہیں سمجھا اور بہت جلد ان کے جانے کا انتظام کر دیا۔ اپنے چچا جان، چچی جان اور اپنے چچا زاد بہن بھائیوں کے لیے ڈھیروں تحائف سے لدے بندے وہ لندن کی جانب محو پرواز ہو چکے تھے۔ وقت کا پنچھی چند مہینے اور آگے محو پرواز ہو چکا تھا۔ معاذ اور ماہا لندن گھومنے پھرنے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور یہاں چودھری افضل کالج اور ہسپتال کے کام کی نگرانی کر رہے تھے اور جلد از جلد اسے مکمل کرنے کی ہدایت وہ ٹھیکیدار صاحب کو گاہے بگاہے کرتے رہے تھے۔ پورا گاؤں ان کے جذبے اور شوق کو دلچسپی سے دیکھ رہا اور سراہ رہا تھا اور ان کی کاوش کو ستائش کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ 4 ماہ لندن کی کھلی آب و ہوا اور آزادانہ ماحول میں گزار کر آنے کے بعد معاذ کی سوچوں میں ایک واضح اور محسوس کی جانے والی تبدیلی نظر آنے لگی تھی۔ مکرا اپنا جال بچھانا شروع کر چکا تھا اور اپنے شکار ہونے کی تیاری پر آمادہ ہوا چاہتا تھا۔ اب تو اٹھتے بیٹھتے ہر حمل کے ساتھ معاذ کا ایک ہی پسندیدہ جملہ ہوتا تھا کہ زندگی کا مزہ تو لندن میں ہے، صاف ستھرے روڈ، قانون کی پابندی،
ہر جدید آسائش و سہولت کی دستیابی، اپنی زندگی اپنا انداز۔ جبکہ ماہا کہتی کہ کچھ بھی کہہ لے بھائی، اپنا ملک اپنا ہے، اس جیسا کوئی اور کہاں، یہ بے مثال ہے۔ ماہا کے لب و لہجے میں اپنے وطن کی محبت اور مٹی کی کشش نمایاں ہوتی تھی، اور اس کا دل وطن کی محبت کی چاشنی سے سرشار ہوتا۔ ہاں، اپنا ملک بھی بہت ساری باتوں میں بے مثال ہے۔ ماس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تائید کرتا تو اس کا منہ بن جاتا، اور اگلے ہی جملے میں وہ اپنی اصل بات صاف لفظوں میں کہہ جاتا۔ مگر بہنا، وہاں کی کشش سے بچنا بہت مشکل ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں یہ 4 مہینے ہواؤں میں اڑتا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت کا رنگ جھلکتا تھا۔ بھائی، اتنے سارے دنوں میں چچا جان اور ان کی فیملی نے کتنے دن ہمارے ساتھ گزارے؟ بامشکل ہفتہ 10 دن، ماہا نے اس سے بھی برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اتنی فاسٹ لائف ہے؟ وہاں کی رشتے ناطے، مذہب، اقدار، تہذیب و تمدن، لحاظ اور خاطر مدارت، ہر بات کا رواج ختم کر دیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہی باتوں سے زندگی کی خوبصورتی قائم ہے۔ چچا اور ان کی فیملی کا ہر فرد ایک باغ دور میں لگا ہوا تھا۔ وہ حقائق سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیسی بھاگ دوڑ بیٹی؟ کیا وہ لوگ کسی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں؟ گاؤں میں رہنے والی سیدھی سادی ماں جی نے انتہائی سادگی سے پوچھا۔ وہ کافی دیر سے دونوں بہن بھائی کی باتیں سن رہی تھی۔ ماس کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ ماہا بھی دھیرے سے مسکرا دی اور بھائی کے بے ہنگم کہکے پر خشک مگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ ماں جی، پیسہ اکٹھا کرنے کی دوڑ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ، نئی نئی ڈگریاں جمع کرنے کی دوڑ، اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں؟ اس نے سادہ الفاظ میں ماں جی کی بات کا جواب دیا۔ ماں جی نے گردن ہلا دی، گویا یہ تو انہیں پہلے ہی سے معلوم تھا۔ ویسے بائی دا وے ماہا، یہ دوڑیں تو یہاں اپنے ملک کے لوگوں میں بھی لگی ہوئی ہیں، پھر سارا الزام اہل مغرب ہی کو کیوں دے رہی ہو؟ ماس نے ایک نقطہ اعتراض نکالا۔ پھر بھی یہاں رشتوں کا احترام ابھی بھی موجود ہے، کچھ روایات کی پاسداری ابھی بھی کی جاتی ہے۔ چھوٹے بڑے کا ادب، شرم و حیا، اور سب سے بڑھ کر اپنے مذہب اور اپنی مٹی سے محبت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں۔ ماہا نے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہی اچھی باتوں کی نشاندہی کر دی۔ بنیادی طور پر وہ مثبت سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، اعتدال پسندی اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ اور بیٹا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بوڑھوں کو گھر سے نکال باہر نہیں کرتے، ان کو گھر کا سربراہ بنا کر ان کو سب سے آگے رکھتے ہیں۔ خالی کھولی فلاں ڈے اور فلاں ڈے منا کر اپنی جان نہیں چرا لیتے۔ ماں جی نے بھی بیٹے کے سامنے ایک منفی پہلو کی نشاندہی کی، مگر ادھر مکڑی کا سنہرا جال بنا چا چکا تھا، باریک مگر دور تک پھیلا ہوا، ناپائیدار مگر اپنے شکنجے میں جکڑتا ہوا۔ ہاں، یہ تو ہے نا بھائی، ہمارے اسلام میں تو سال کے 365 دنوں میں ماں باپ کا خیال رکھنے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کا انعام جنت ہے۔ ماہا نے لاڈ سے ماں جی کی گردن میں اپنے بازو ڈال کر انہیں گلے لگا لیا۔ ایک دن منا کر بھلا اتنی ساری محبتوں کا قرض کیسے اتر سکتا ہے؟ اس نے جھک کر ماں جی کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ماں باپ کی محنت، ماں باپ کی محبت تو ان کا فرض ہوتی ہے۔ دل سے قائل ہونے کے باوجود بھی حیل و حجت باقی تھی، مگر لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ بات دل میں ترازو ہو چکی ہے۔ اور بھائی، کچھ فرض اولاد کا بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچا کریں۔ ماہا نے اسے بچتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ مبادا وہ موبائل پر بات کرنے میں اس کی بات نہ سن سکے اور بات آئی گئی ہو جائے۔ ماس ہاتھ کے اشارے سے اسے بات ختم کرنے کو کہتا ہوا فون پر بات کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ماں جی، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، پئیں گی نا؟ ماہا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ آج ماہا اپنے کالج کی عمارت دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ تعمیر کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ رنگ و روغن اور ظاہری آرائش و زیبائش کا کام البتہ ابھی بھی باقی رہتا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور پرجوش بھی۔ کاغذی طور پر تو اس نے کالج کے اصول و ضوابط اور اساتذہ کی تقرری وغیرہ کے حوالے سے بھی کام شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر کام مکمل اور باضابطہ منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ابا جی، اس نے بہت ہی محبت اور تشکر بھری نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ شکریہ کس بات کا بیٹی؟ اپنے گاؤں کے بھلے کے لیے، تمہارے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے۔
اپنے ملک کی خدمت کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ چودھری افضل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت و محبت سے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ آج معاذ بھی اپنا ہسپتال دیکھ آتا، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ بتا دیتا۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ گئے اور معاذ جی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لیا۔ یہ معاذ ہے کہاں؟ صبح سے نظر نہیں آیا مجھے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھا۔ شہر گیا ہوا ہے، معاذ جی نے ان کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ذرا پتہ تو کریں چودھری صاحب، یہ لڑکا آج کل کن چکروں میں ہے؟ ہر دوسرے دن شہر کی طرف دوڑا جاتا ہے۔ انہوں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ چودھری صاحب بری طرح چونکتے ہوئے بولے، ابا جی بات دراصل یہ ہے کہ بھائی ملک سے باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، انہیں گاؤں کی فضا راس نہیں۔ ماں نے بہت ہی دھیمی آواز میں بتایا۔ چچا جان کے بیٹوں کی مختلف آفرز نے بلا آخر معاذ کو قائل کر ہی لیا ہے۔ اب وہ ایک دن کے لیے بھی اس ملک میں رہنے کو تیار نہیں تھا۔ سنہرے جال کی کشمکش سے بچنا بہت مشکل تھا۔ چودھری صاحب اس اچانک انکشاف پر حیران رہ گئے۔ کئی لمحوں کی جامد خاموشی کے بعد انہوں نے ماں کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ یہ بات سن کر انہیں سخت صدمہ پہنچا تھا۔ میں یہاں اس گاؤں کے لیے چھپر بنا رہا ہوں اور وہ سخت کرتی دھوپ کی طرف لپک رہا ہے۔ ان کی آواز صدمے سے چور ہوئی۔ فی الحال تو اس دھوپ کی چمک میں موجود سنہرے پن کی کشش نظر آ رہی ہے بھائی کو، جب دھوپ میں نکلے گا تبھی تو اس کی تپش کا اندازہ ہوگا نا۔ ماں نے بھی افسردگی سے کہا، یہی تو المیہ ہے بیٹی، اپنے وطن کی چھاؤں بھی چپنے لگی ہے اپنے جوانوں کو، اور گہروں کی تیز دھوپ گوارا ہے انہیں۔ چودھری صاحب نے نہایت دکھ سے کہا۔ وہ معاذ کے ارادے کو جان کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آپ فکر نہ کریں ابا جی، ماں نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں بھائی کو سمجھاؤں گی، ماں نے تسلی آمیز انداز میں کہہ کر ان کو دلاسا دیا۔ ہاں بیٹی، اس نادان کو سمجھاؤ، تقلید مغرب سے اپنی خودی کو ناکارہ نہ کرے، عزت سے سر اٹھا کر جینے کا فخر نہ کھوئے۔ ماں کی تسلی پر وہ قدر مطمئن ہوئے اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگے۔ ان کی چال میں وہ پہلے جیسا جوش نہ تھا۔ اور پھر حویلی کی در و دیوار نے دیکھا اور سنا۔ چودھری صاحب کا سمجھا نہ سمجھ میں نہ آیا، اور نہ ماں جی کے آنسو اس کے پاؤں کی زنجیر بنے۔ ماں تو بہن تھی، ایسے میں اس کی منتیں بھی رائے گا گئیں۔ مغرب کی کشش اور چکا چوند نے مشرق کے دھیمے آنچ دیتے ٹھنڈے ٹھنڈے فصلوں کو شکست دے دی، اور انسان کی ازلی دشمن اس کی نادانی اس کے گرد اپنا جال بچھا گئی۔ معاذ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کی ٹھنڈی چھاؤں چھوڑ کر دیار غیر کی چمکتی دمکتی دھوپ کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی کے سب رنگ پھیکے پڑ گئے، اور اداسی نے اونچی حویلی کے کونے کونے میں ڈیرا جما لیا۔ وقت کا کارواں محو سفر تھا۔ معاذ اپنے ملک میں سر اٹھا کر فخر سے جینے کے بجائے غیروں کے دیش میں دوسرے درجے کا شہری بن کر شب و روز گزار رہا تھا، اور ادھر ماہا کا کالج شروع ہو چکا تھا اور دل و جان سے اس کی تعمیر و ترقی میں مشغول ہو چکی تھی۔ چودھری صاحب نے ہسپتال کا انتظام خود سنبھال لیا اور شہر سے قابل ترین ڈاکٹروں کو بلوا کر مریضوں کا علاج معالجہ شروع کروا دیا۔ ابھی معاذ کو ملک بدر ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 40 سالوں سے لندن میں مقیم چچا جان بما فیملی لندن چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ملک واپس پلٹ آئے۔ چودھری افضل برسوں سے بچھڑے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئے اور بار بار اس کے فیصلے کو سراہتے رہے۔ بہت اچھا کیا تم نے، مغرب کی مصنوعی چکا چوند آنکھیں چنگیا کر ذہین کو مفلوج ضرور کر دیتی ہے، مگر زندہ ضمیر لوگوں کے دل میں چھپی وطن کی محبت انہیں ایک نہ ایک دن اصل کی پہچان ضرور کروا دیتی ہے۔ بس افسوس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنی بے بہا صلاحیتیں اور قیمتی وقت کا بہت بڑا حصہ اپنے وطن کے لیے خرچ کرنے کے بجائے غیروں پر لٹ جاتا ہے، اپنی مٹی کا فرض قرض بن جاتا ہے۔ ان کے لہجے میں وطن سے محبت کی مٹھاس تھی اور اس کے نقصان کا دکھ بول رہا تھا۔ بجا فرمایا آپ نے بھائی صاحب۔ چچا جان نے بھی برملا ان کی تائید کی۔ انسان بڑا نادان ہے، اپنی نادانی میں حق اور باطل اور صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے، حالانکہ دل لمحہ لمحہ اس سچائی کا راگ الاپتا رہتا ہے۔ میں بھی 40 سال سے اپنے دل کی اس پکار کو سنی انسنی کرتا بے حصوں کی طرح وہی پڑا رہا، مگر بھائی صاحب اب عمر کے اس حصے میں آ کر
یہ ممکن نہ رہا۔ چچا جان نے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا۔ میں اپنی اولاد کو بیگار کرتا رہا، نہیں دیکھ سکا ان کی صلاحیتیں اور توانائیاں بچا کر لے آیا ہوں۔ خدا کی توفیق سے میرے دل کی پکار نے ان کے دلوں تک رسائی حاصل کی اور وہ میرے ساتھ واپس آ گئے۔ چچا جان نے فخر کے ساتھ اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ ہاں، اللہ کی توفیق کے بغیر بھلا کب کچھ ممکن ہے۔ چودھری صاحب نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر بھائی کو گلے لگا لیا۔ انشاءاللہ تم اور تمہارے بچے اس فیصلے پر کبھی نہیں پچھتائیں گے۔ اپنے وطن کی مٹی سونا بن کر تمہیں مالا مال کر دے گی۔ روکھی سوکھی خاک سر فخر سے اٹھا رہے گا اور دل چین و سکون سے بھرا رہے گا۔ انہوں نے دل سے دعا دی اور ایک دعا ان کے دل نے بھی بڑی شدت سے مانگی۔ سب کے لبوں سے آمین نکلا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے۔ وہ بڑا فریبی شیطان ہے۔ سورہ الفاتر۔ اور یہ دھوکے کا جال اس بڑے فریبی کا ہی تو بچھایا ہوا ہے کہ نادان انسان نادانی کر بیٹھتا ہے۔ دنیا جو خود دھوکے کا گھر ہے، اگر اسے اللہ کے حکم کے مطابق نہ گزارا جائے، پھر اس دھوکے کے گھر میں ایک اور دھوکے کا در ایسا کھلتا ہے کہ انسان اس کی دہلیز پار کر کے فریب کھا جاتا ہے۔ آج 6 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ سب ماس کے واپس پلٹ آنے کی شدت سے منتظر تھے، پر امید تھے، کیونکہ آج کی نسل پرانی نسل سے کہیں تیز رفتار زندگی کی عادی ہے۔ آج کی نسل کمپیوٹر کے ساتھ ہے، وہ اصل حقیقت تک جلد پہنچ جاتی ہے۔ یقیناً اس باطل کا اصل بھی بہت جلد اس پر کھل جائے گا اور ماس لوٹ آئے گا۔ دھوکے کے اس گھر کا فریب اسے پلٹنے پر مجبور کر دے گا اور وہ سر اٹھا کر فخر سے جینے کے معنی جلد سمجھ لے گا۔ ماس جلد لوٹ آئے گا۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا۔ چودھری صاحب نے دعا ختم کر کے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور دل ہی دل میں اللہ کی توفیق مانگتے جائے نماز طے کرنے لگے۔ ان کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ تو دوستو، ہماری یہ کہانی آج یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔